سب سے پہلے ماں. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری لائف بہترین ہو جائے, ہماری فیملی فکس ہو جائے, تو جو گھر اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھتا, اس میں سے اللہ تعالیٰ برکت کو چھین لیتے ہیں, برکت کو ضائع کر دیتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے جو بڑے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے والدین ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ إِحْدَاهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ اکبر, اٹس اے بیوٹیفل آیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے, before the creation was made, even before آدم علیہ السلام, ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیسٹن کر دیا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. ایون بفور دا کریشن آف دس یونیورس اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا. اور یاد رکھیں, اگر آدم علیہ السلام کے بھی پیرنٹس ہوتے نا, تو آدم علیہ السلام کے بھی یہی حکم تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور پھر قضا کے بعد کیا کہا؟ ربک, تیرے رب نے, پرسنلائزڈ, کہ جو تیرا رب ہے نا, جو تجھے ہر چیز دے رہا ہے, جو تجھے سانس دے رہا ہے, جو تجھے نعمتیں دے رہا ہے, جس نے تجھے ہر چیز عطا کی ہے, اس تیرے رب نے تیرے لیے ڈیسائیڈ کی ہے. اٹس پرسنلائزڈ. وبالوالدین احسانا, کہ جو بیر منیمم کرائٹیریا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ یہ احسان کا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو تنگ تو نہیں کرتا, تنگ کرنے کی تو سوال نہیں پیدا ہوتا بھائی. میں اپنے پیرنٹس کو ڈسٹرب تو نہیں کرتا, میں اپنے پیرنٹس پہ روڈ تو نہیں ہوں. روڈ ہونا تو بھائی کرائٹیریا احسان کا. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ احسان اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سو یو کین ناٹ بی ناٹ اے گڈ چائلڈ, یو ہیو ٹو بی این ایکسیلنٹ چائلڈ, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریاز پہ اترنا ہے تو. اور احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, آئی تھنک صحیح مسلم میں بھی ہے, وہ ان 3 اشخاص کا ذکر کیا جو کہ ٹریول کر رہے تھے, بارش تیز ہونا شروع ہو گئی, وہ غار میں گھس گئے بارش سے شیڈ لینے کے لیے کہ بارش ختم ہو جائے گی, ہم نکل جائیں گے, اپنے گھر چلے جائیں گے. کیا ہوا؟ جیسے بارشوں میں ہوتا ہے لینڈ سلائڈنگ, سبحان اللہ, قدر اللہ ما شاء فعل, لینڈ سلائڈنگ آ گئی, ان نے کیو بند ہو گئی. اب انہوں نے بڑی ٹرائی کی, نہیں ہو رہا تھا کچھ. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اپنی ایک عمل کو پیش کرتے ہیں, یعنی اس عمل کو پیش کرتے ہیں جو ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا, اور جو سمجھتے ہیں سب سے بہترین عمل تھا ہمارا. دونوں نے اپنے اعمال شیئر کیے. ایک شخص نے, جس کا میں آپ کو جو کنسرن ہے ہمارے سے, کہتے ہیں کہ میں روزانہ رات کو گھر جا کے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو فیڈ کرتا تھا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو. تو ایک دن میں کیا ہوا کہ کام کی وجہ سے, ایمرجنسی کی وجہ سے میں ذرا لیٹ ہو گیا, اور جب میں گھر پہنچتا ہوں تو تھوڑا سا لیٹ پہنچا. تو جب میں اپنے پیرنٹس کے پاس پہنچا تو وہ سو چکے تھے. تو میں نے کھانا لے کے آیا اور میں ان کے پاس کھڑا ہو کے ویٹ کرتا رہا کہ میرے پیرنٹس کب جاگیں گے, اور میرے پیرنٹس جب جاگیں گے تو میں انہیں کھانا سرو کروں گا, بیفور آئی ایٹ دا فوڈ اینڈ بیفور آئی گیو دا فوڈ ٹو مائی وائف اینڈ کڈس. حالانکہ ان کو ضرورت تھی, لیکن میں سب سے پہلے پیرنٹس کو فیڈ کروں گا. اور یا رب, اگر یہ احسان میں نے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا اور یہ جو ٹریٹمنٹ کی تیری رضا کے لیے کی, تو اس کیو سے پتھر کو ہٹا دے. اور سبحان اللہ, جب تینوں نے دعا کی تو ایسا ایسا وہ پتھر ہٹتے گئے اور سلائڈ موو کرتے گئی, اینڈ الٹیمیٹلی راستہ بن گیا ان کے لیے. تو دس از احسان. جسے آئی ایم ناٹ سینگ کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھیں اور جیل میں ڈال دیں اور مارے پیٹیں, نہیں. ایم سینگ کہ نو یور پرائرٹیز ان لائف. وین یو گیٹ میرڈ, یور رسپانسبلٹی ڈز ناٹ اینڈ. آپ کی رسپانسبلٹی جو پیرنٹس کی خدمت تھی وہ ختم نہیں ہوئی. آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ احسان کرنا ہے. Put your parents before yourself and your kids. How will my kids learn to respect me or elders if I don't respect them? بچے سیکھتے ہیں, بچے imitate کرتے ہیں. Kids don't listen, they imitate. So your responsibility to your parents does not end after marriage. You are their servant. You are the one جنہوں نے خدمت کرنی ہے. اس حدیث میں یہ نہیں آتا کہ وہ اس شخص نے کہا کہ میں رات کو گھر آتا تو میں اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ بیوی میرے ماں باپ کو فیڈ کرو. نہیں, آئی یوز ٹو فیڈ دیم. میں نے ان کے لیے ان کا خیال رکھا, میں نے ان کی یعنی ان کے کلینلینس کی, صفائی کا خیال رکھا. سو اٹس یو. ہاں الحمدللہ ہمارے پاکستانی کلچر میں واللہ میں, اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا, پوری دنیا سے جو لوگ ہیں نا, پوری دنیا کے ہم لوگوں سے ملے ہیں,
وہ پاکستانی خواتین کو پریفر کرتے ہیں فار میرج. یو نو وائی؟ بیکاز پاکستانی خواتین جو ہے نا دے آر ویری لائل, دے آر ویری ہارڈ ورکنگ, دے آر سنسیئر, اور وہ پیرنٹس کی بھی خدمت کرتی ہیں, ہسبینڈ کے پیرنٹس کی بھی خدمت کرتی ہیں. پوری دنیا میں بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. اور اگر کوئی وائف آ کے پیرنٹس کی خدمت کر رہی ہے تو واللہ وہ خاتون اپنی جنت بھی بنا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ اس شوہر پہ بہت بڑا احسان بھی ہے اس کا. تو اس شوہر کو چاہیے کہ اس خاتون کے ساتھ احسان کے ساتھ ٹریٹ کرے, احسان اختیار کرے. تو اس کا آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بگ مات جو ہیں وہ چھوڑ دیں, ہاں تو میرا حق نہیں ہے, میں آپ آج کے بعد کھانا آپ پکائیں گے اور کپڑے آپ دھوئیں گے. اگر آپ کر رہی ہیں تو واللہ العظیم بہت بڑا احسان کر رہی ہیں, اینڈ یو آر بینگ دا بیسٹ ٹو یور فیملی اینڈ بیسٹ ٹو یور ہسبینڈ, اینڈ ہسبینڈ شوڈ ٹریٹ یو دیٹ وے. اور ہسبینڈ کو یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ ہسبینڈ کے لیے بھی ہے کہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری گھر والی تم پہ اگر تمہارے پیرنٹس کا خیال رکھ رہی ہے, اور الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کے ساتھ بیر منم پہ نہیں, اس پہ احسان کرنا چاہیے کہ میں اچھا اپنی بیوی کو روٹی کپڑا مکان تو دے رہا ہوں. نہیں, جب وہ احسان کرے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ سو بٹ دیر از اے لمٹ ڈیفینیٹلی. ایک واقعہ ہے سبحان اللہ جس میں ہسبینڈ اور وائف کی شادی ہوئی, اور ہنی مون پہ وہ جا رہے تھے, تو ماں جی نے کہا کہ بیٹا ہنی مون پہ جا رہے ہو, ماشاء اللہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں. اللہ اکبر. تو ہسبینڈ نے کہا کہ ماں جی نہیں, یو نو آئی وانٹ ٹو گو الون. انہوں نے کہا نہیں بیٹا تم الگ کمرے میں ہو گے, میں الگ کمرے میں ہو گے. بیٹے نے کہا آئی وانٹ یو ان اے ڈفرنٹ کنٹری آل ٹوگیدر. سبحان اللہ. سو ڈیفینیٹلی دیر از اے لمٹ. ٹھیک ہے, سم پیرنٹس آر ٹو پشی, وہ بیڈ رومس تک آتے ہیں, سو ہوتے ہیں, تو دیر از اے لمٹ ڈیفینیٹلی. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ماں ہیں یا باپ ہیں تو یعنی لمٹس نہ ڈیفائنڈ ہوں, بلکہ لمٹ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ملنا, وہ ہمیں سے ہے ہی نہیں, وہ ہماری کمیونٹی سے مسلمانوں سے ہے ہی نہیں. من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو صغیر پہ, چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں پہ یعنی ان کی تعظیم نہیں کرتا. من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا, جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا. سو اٹس our duty to serve our parents. If your wife does serves them, then it's her ihsan, so do ihsan with her. So ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, اور ہم لوگ نا ذرا مردہ پرست قوم ہے. ہم اس بندے کی قدر کرتے ہیں جب وہ ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے. جو پیرنٹس چلے جاتے ہیں نا, تو پھر میرا ابا جی ایسے تھے, میرا باپ, پھر دعائیں کرنا, پھر تعریفیں کرنا. ابھی کدھر ہو, ابھی تم کیوں نہیں خدمت کر رہے, ابھی تم تعریف کیوں نہیں کر رہے, ان کو اپریشیٹ کیوں نہیں کر رہے. اور پھر اس کے بعد قرآن میں آتا ہے فلا تقل لہما اف تک نہیں کہنا. یعنی اف از اے جیسچر, یعنی تم نے کوئی ایسے نا آنکھوں سے ایسے بھی نہیں کرنا, یا اپنے سر کو بھی نہیں لانے. جیسے ہم لوگ کی بات کی تو یہ ایسے سر نیچے کر لے کہ یہ ڈسپلیزنگ, یو نو اینی تھنگ وچ از ڈسپلیزنگ ٹو دیم سولو اٹ. دس از دا میننگ آف اف. اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ دے نیور ٹریٹڈ می ویل, انہوں نے مجھ سے کبھی احسان نہیں کیا, دے ور ٹاکسک, تو پھر وصاحبہما فی الدنیا معروفا, ان کی ہم نے گناہوں کے معاملات میں بات نہیں مانی. وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر وہ تمہیں کہنا شرک کرو تو پھر ان کی بات نہیں مانی. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کی بات ماننی ہے, ان سے اخلاق رکھنا ہے. شرک نہیں کریں گے, گناہ نہیں کریں گے. پیرنٹس کہنا کہ بیٹا سودی جاب کر لو خیر ہے, نہیں وہ نہیں کریں گے, لیکن اخلاق کردار کے اعلیٰ معیار پہ رہنا ہے ہم نے.